بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ وہ بہت گہری نیند اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی کہ اچانک اسے اس کے ابا نے اٹھایا اور کہنے لگے، جلدی اٹھو، جو ضروری چیزیں ہیں پکڑ لو، ہمیں ابھی یہاں سے نکلنا ہے۔ ابا کے اتنی اچانک کہنے پر وہ گھبرا گئی اور پریشانی سے پوچھنے لگی کہ ابا کیا بات ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور رات کے وقت اچانک آخر ایسی کیا مصیبت آن پڑی ہے، ہمیں اس وقت نکلنا پڑا ہے؟ اس نے قدرے گھبرائے ہوئے انداز میں اپنے باپ سے پوچھا، لیکن بوڑھا باپ اسے کہنے لگا، نوری جتنی جلدی ہو سکتا ہے جلدی کرو اور تیرے لیے سارے سوالوں کے جواب تجھے راستے میں دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ابا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا دیا۔ اب نوری کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ وہ جلدی سے اٹھ کر تیاری کرے اور ابا کے ساتھ نکل لے۔ نوری بھی 5 منٹ بعد چند ضروری چیزیں ایک تھیلے میں ڈالی اور فٹافٹ دادی کو ساتھ لے کر ابا کے ساتھ نکل آئی۔ اسے کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہے تھے۔ گاؤں میں اس وقت مکمل خاموشی اور اندھیرا تھا۔ وہ تینوں اپنے بیل گاڑی پر بیٹھے ہوئے ایک انجانی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نوری کے دل میں کئی طرح کے خدشات سر اٹھا رہے تھے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور وہ لوگ کہاں پر جا رہے ہیں۔ نوری کا دل آنے والے وقت کے خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ نوری گاؤں میں رہنے والی ایک خوبصورت 20 سالہ لڑکی تھی، جس کا باپ ایک غریب کسان تھا۔ اپنے باپ اور دادی کے ساتھ وہ اپنے گھر میں بہت خوش اور مطمئن تھی۔ وہ بہت سادہ مزاج لڑکی تھی۔ اس کی ماں کا انتقال تو اسی وقت ہو گیا تھا جب اس کا جنم ہوا تھا۔ نوری کو اپنی ماں کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا، کیونکہ اسے اس کی دادی ہی نے ہی پالا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا باپ کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا، اسی وجہ سے اس کے باپ نے دوسری شادی نہیں کی کہ کہیں سوتیلی ماں آ کر نوری کو اپنانے سے انکار کر دے تو وہ کیا کرے گا۔ اسی لیے نوری کے باپ نے اپنی ماں کی ایک نہیں مانی اور اپنی مری ہوئی بیوی کی یادوں کے سہارے ہی باقی زندگی گزار دی۔ نوری نے اپنے باپ اور دادی کو بالکل تنگ نہیں کیا۔ وہ ان دونوں کے ساتھ ان کی مرضی کے مطابق ہی جاتی۔ اس کا باپ ایک غریب کسان تھا جو اپنے کھیتوں میں کھیتی باڑی کر کے اتنا کما لیتا تھا کہ انہیں سال بھر کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ نوری اپنے باپ کی جتنی ممکن ہو سکتا مدد کرواتی، لیکن آخر تھی وہ ایک کمزور اور نازک لڑکی۔ تاہم اس کا باپ نوری کے ساتھ بالکل لڑکوں کی طرح ہی برتاؤ کرتا۔ یوں نوری ایک اچھی اور سادہ زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس میں ذرا دراڑ اس دن پڑی جب ایک دن نوری ابا کو کھیتوں میں کھانا دے کر گھر واپس آ رہی تھی تو راستے میں گاؤں کے چودھری نے اسے دیکھ لیا۔ اس نے چودھری کی گاڑی آتے دیکھی تو ایک طرف کھڑی ہو گئی، کیونکہ گاؤں کے لوگوں کو حکم تھا کہ جیسے ہی چودھری کی سواری نظر آئے ایک طرف نگاہیں جھکا کر کھڑے ہو جائے، اور جو نہیں کھڑا ہوتا تھا اسے کڑی سزا ملتی تھی۔ چودھری اپنے فیصلوں میں اتنا ہی ظالم اور حاکم تھا، اس لیے نوری بھی چودھری کی گاڑی دیکھ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ چودھری نے جب نوری کو کھڑے دیکھا تو اس کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے پہلی بار اتنی خوبصورت لڑکی اپنے گاؤں میں دیکھی تھی۔ اس سے پہلے تو اسے نوری کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا، لیکن جب اس نے نوری کو دیکھا تو اپنے ملازموں سے نوری کے بارے میں پوچھا، اور جب اس نے نوری کے باپ کا نام لے کر کہا کہ یہ کرم دین کی بیٹی ہے تو چودھری اپنے مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ اتنی دیر میں نوری کے پورے بدن پر کپ کپی تاری تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر چودھری اتنی دیر کیا کر رہا ہے۔ اس نے تو نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، کیونکہ چودھری کے نام کی دہشت ہی پورے گاؤں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اسی لیے جیسے ہی چودھری کی گاڑی آگے بڑھی، نوری نے گہرا سانس بھرا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل دی۔ گھر آ کر دادی نے جو اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھا تو اس سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ لیکن نوری نے دادی کی پریشانی کے حال سے انہیں کچھ نہیں بتایا اور بہانہ بنا دیا کہ یہ نوری کی ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اگر وہ دادی کو سچ بتا دیتی تو شاید اس کے حالات قدرے مختلف ہوتے۔ وہ سارا دن نوری گھبرائی ہوئی سی رہی۔ اسے چودھری کی نظریں یاد آتی تو اس کے پورے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ جاتا۔ تاہم کچھ وقت کے بعد وہ قدرے بہل گئی تھی، لیکن اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا کہ کھیتوں میں واپس آتے وقت پھر اس کا ٹکراؤ چودھری کی گاڑی سے ہو گیا، اور اس کی بار چودھری نے گاڑی روک کر باقاعدہ اسے اس کا نام لے کر مخاطب کیا۔ نوری نے قدرے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا تو چودھری اونچے اونچے کہکے لگا کر ہنسنے لگا۔ نوری کو یہ بہت برا لگا۔ حالانکہ چودھری 50 سال سے زیادہ عمر کا تھا اور سننے میں آیا تھا کہ اس نے 3 شادیاں کر رکھی تھیں، جن میں سے اس کی کافی اولادیں تھیں، لیکن چودھری کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ جب بھی وہ کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا تو خود پر قابو نہ رکھ پاتا اور کسی بھی طریقے سے اس لڑکی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ نوری اس لیے چودھری سے خوفزدہ رہتی تھی، اور قدرت نے شاید کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ جو نوری کا سامنا چودھری کے ساتھ ہو گیا، اپنے تئیں نوری یہ بات گھر والوں سے چھپائے رکھی اور کسی کو چودھری کے سامنے کے آنے کے بارے میں نہیں بتایا۔
लेकिन एक दिन नूरी जब अब्बा का खाना लेकर खेत अब पहुंची तो अब्बा ने इसे साफ साफ मना कर दिया और कहा कि आइंदा मेरा खाना लेकर यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। मैं या तो खाना किसी से मंगवा लिया करूँगा या खुद आकर खा लिया करूँगा। तुम किसी भी सूरत खेतों में मत आना और घर से बाहर कदम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। अब्बा ने नूरी को सख्ती से मना कर दिया था। नूरी ने अब्बा से वजह जानना चाहिए और पूछा, अब्बा हर क्या वजह है? मैं जब तक आपको खाना ना दे जाऊँ मेरे खाना हजम नहीं होता और ना ही मुझसे खाया जाता है। लेकिन नूरी की बात सुनकर अब्बा कहने लगे, अब तुम मुझे आदत डालो, दोपहर के वक्त घर से कदम बाहर नहीं निकालना और अपनी दादी या मेरे बगैर कहीं पर भी नहीं आना जाना। अब्बा ने इतने सख्त अल्फाज में मना किया कि नूरी फिर कुछ ना कह सकी। इसे समझ लगी कि ज़रूर कोई बड़ी बात है जिसे अब्बा ने परेशान कर दिया है। लेकिन इसका ध्यान तो चौधरी की तरफ गया ही नहीं। और फिर ये राज इस दिन खुला जब एक बार नूरी सोई हुई थी तो अब्बा ने इसे गहरी नींद से उठाकर अपना सामान एक थैले में डालने के लिए कहा और नूरी और इसकी दादी को लेकर वो घर और गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया। नूरी का इस गांव में और घर से बहुत लगाव था। इसे बहुत दुख हो रहा था कि वो ये गांव छोड़कर जा रही है। नूरी ने रास्ते में अब्बा से पूछा भी, क्या हर अब्बा हमें गांव छोड़ने की क्या वजह है? तो अब्बा हारे हुए अंदाज में कहने लगे, चौधरी तुझसे शादी करना चाहता है। इसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं तेरी शादी से नहीं करूँगा तो वो तुझे ज़बरदस्ती उठाकर ले जाएगा और अगर मैंने इसके रास्ते में आने की कोशिश की तो वो मेरी जान ले लेगा। अब्बा ने नूरी को साफ साफ बता दिया। चौधरी की इतनी सफाकी पर नूरी अपने दिल पर हाथ रख कर रह गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि चौधरी इतनी डटाई से अब्बा से रिश्ता मांग लेगा और फिर इन्हें कत्ल करने की धमकी भी देगा। लेकिन अब्बा की ज़बानी ही ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई थी, इसीलिए चुप होकर बैठ गई। और अब्बा और दादी भी बहुत उदास थे। दादी इसी गांव में ब्याह कर आई थी और अब्बा भी यहीं पल कर जवान हुए थे और अब नूरी भी इसी गांव की थी। लेकिन हालात की सुतम ज़रीफ़ी की वजह से इन्हें ये गांव छोड़ना पड़ गया। अब वो एक नए गांव की तरफ चल पड़े। अब्बा चूँकि किसी ऐसे इलाके में जाना चाहते थे जहाँ चौधरी इन तक ना पहुँच सके और दूसरी बात जो इलाका इतना मशहूर भी ना हो ताकि चौधरी इनके बारे में जल्दी मालूम भी ना कर सके। इसलिए अब्बा ने कदरे दूर दराज एक गाँव का इंतखाब किया। यहाँ पर आबादी भी कम थी लेकिन साफ़ सुथरा अच्छा गाँव था। ताहम इस गांव में आने के बाद नूरी ने एक बात महसूस की, जैसे इस गांव में अलग सा जादू है। यहाँ पर दाखिल होते ही सारे जिस्म में एक अजीब सा करंट दौड़ता है। नूरी सारे गांव में घूम फिर कर देख रही थी लेकिन इसे फिर भी ये अपना गांव याद आ रहा था। दिल ही दिल में वो चौधरी को बुरा भला कह रही थी जिसकी बदौलत इसे अपना गाँव छोड़ना पड़ा और एक अनजाने गाँव में आकर बसना पड़ा। जाने इस गाँव का माहौल कैसा था, लेकिन मगरिब के बाद यहाँ पर अजीब से सन्नाटे गूंजते थे। नूरी खौफज़दा रहती, ताहम इसने अपना दिल लगाने की कोशिश की थी। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि अब्बा को फ़िक्र माश ने घेर लिया। अब्बा को ये परेशानी थी कि अब गुजारा कैसे होगा। इसलिए अब्बा ने इर्द गिर्द के लोगों से काम के सिलसिले में बात की और सब ने अपने ताउन का यकीन दिलाया। इसीलिए एक दिन के बाद अब्बा को एक जगह काम के लिए बुलाया गया। अब्बा वहाँ गए तो ये पता चला कि खेतों का काम है और यहाँ पर भी खेती बाड़ी करनी है। अब्बा ने खुशी खुशी काम अपने ज़िम्मे ले लिया और ज़मीन के मालिक के साथ ज़रूरी तनख्वाह और बाकी बातें तय कर ली गईं। अब्बा ने खुशी खुशी घर आकर बताया तो नूरी और दादी भी खुश हो गई क्योंकि अब्बा अपने काम के हवाले से बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। अब जब नौकरी लग गई तो वो काफ़ी हद तक पुरसुकून हो चुके थे। अब्बा ने इसी मेहनत और जान फशानी से यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर इन खेतों में चलियाँ उगाई गई थी, इसलिए अब्बा यहाँ पर काफ़ी मसरूफ़ रहते। मैं अब पहले की तरह अब्बा के लिए खाना खुद लेकर जाने लगी। यहाँ पर कोई डर खौफ तो नहीं था, लेकिन मुझे इस गांव में बहुत अजीब सा लगता। इस दिन भी अपने अब्बा के लिए खाना खेत में लेकर जा रही थी कि रास्ते में एक काली बिल्ली मेरे रास्ते में आ गई। यूँ तो बिल्लियों से ज़्यादा खौफज़दा नहीं होती थी, लेकिन वो बिल्ली सामने से हट ही नहीं रही थी, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर वहाँ पर खड़ी है और मुसलसल मेरी आंखों में देख रही है। इसके देखने से मेरे पूरे जिस्म में एक खौफ की लहर दौड़ उठी। मैं इंतहाई खौफज़दा हो गई। लेकिन फिर जब कुछ देर वो बिल्ली वहाँ से नहीं हटी तो मैंने रास्ता बदल लिया और दूसरी तरफ को निकल गई। ताहम मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा और मैं चंद लम्हों में ही पसीने से शराबूर हो चुकी थी। इस बिल्ली की आंखें याद करके मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते। मुझे समझ नहीं आती थी कि वो अचानक मेरा रास्ता रोके मेरे सामने कहाँ से आ गई है और फिर जिस अंदाज में वो देख रही थी वो इंतहाई खौफज़दा कर देने वाले था। खेतों में अब्बा के पास पहुंचकर मैं अपने आप को कुछ संभाल चुकी थी। अब्बा अपने काम में मसरूफ़ थे। मैं खाना एक दरख्त के पास रख कर बैठ गई। इतने में खेतों से आने वाली सूंधी सूंधी कच्ची छलियों की खुशबू मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी और मेरा दिल किया कि कच्ची ही तोड़ कर खा लूँ। इसलिए दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने एक छली तोड़ी और इसे कचर कचर खाना शुरू कर दिया।
میں نے اسے کھا کر اس کا خالی سٹا وہاں ایک طرف پھینک دیا۔ اتنے میں ابا بھی آ چکے تھے۔ ابا نے کھانا کھایا اور میں واپس گھر آ گئی۔ ابھی میں گھر میں داخل ہوئی تھی کہ کچھ دیر بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی اور میں حیران ہوئی کہ اس وقت کون آ گیا ہے، کیونکہ ایک تو یہ گاؤں اور یہ جگہ ہمارے لیے نہیں تھی، اور دوسری بات یہاں پر اگر کسی کے ساتھ جان پہچان بھی نہیں تھی کہ ایک دوسرے کے گھر آیا جائے۔ دادی کا یہ آرام کا وقت ہوتا تھا، اس لیے وہ اندر کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ جبکہ میں اٹھ کر دروازہ کھولنے کے لیے آئی تو عادتاً دروازہ کھولنے سے پہلے میں نے پوچھ لیا کون ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں فقیر ہوں، کچھ خیرات چاہیے۔ میں نے اچھا کہہ کر ایک چھوٹی سی تھیلی میں آٹا نکالا اور اس فقیر کو دینے کے لیے دروازہ کھولا۔ میں نے جیسے ہی آٹا اس کی طرف بڑھایا تو دیکھا وہ میری طرف ہی دیکھ رہا ہے۔ وہ فقیر ایک جوان اور خوبصورت آدمی تھا، کہیں سے بھی وہ ایک فقیر نہیں لگ رہا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ آخر اسے خیرات مانگنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی، جبکہ وہ بھی مجھے بڑی شوق بڑی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تھیلا اس کے سامنے لہرایا اور کہا آٹا لے لو، لیکن اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا اور کہنے لگا نہیں، اب نہیں چاہیے، تم رکھو، اور پھر اسی طرح مجھے دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں اس آدمی کے عجیب و غریب رویے پر شدید حیران ہوتی ہوئی دروازہ بند کر کے اندر آ گئی اور وہ تھیلی اسی طرح ایک طرف رکھ دی۔ میرا خیال تھا شاید وہ دوبارہ آئے گا تو اسے دے دوں گی، یا پھر جو بھی فقیر آیا میں اسے یہ تھیلی دے دوں گی۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی، اس فقیر کی نگاہیں بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھیں۔ اس کا شوخی اور شرارت بھرا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا جو اس طرح میرے دروازے پر خیرات مانگنے کھڑا ہو گیا۔ تاہم میں سارے جھٹکتی ہوئی اندر کمرے میں آ گئی اور دادی کے برابر آ کر لیٹ گئی۔ اس وقت میں بھی دادی کے ساتھ 1 گھنٹہ آرام کر لیتی تھی اور پھر عصر کے وقت اٹھ کر نماز ادا کرنے کے بعد باقی کاموں میں لگ جاتی۔ عصر کے بعد میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اتنے میں ابا بھی گھر چلے آئے اور مجھے کہنے لگے کہ میرے ساتھ ایک مسافر ہے، اس کا بھی کھانا تیار کر دینا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ آخر یہاں پر ابا کی جان پہچان کیسے نکل آئی، کیونکہ ابھی ہمیں خود یہاں پر آئے کچھ وقت ہی ہوا تھا اور بڑی مشکل سے ابا کے کام کا بندوبست ہوا تھا۔ تو پھر آخر ایسا کون شخص تھا جو ابا کی پہچان والا نکل آیا؟ تاہم میں نے ابا سے پوچھا نہیں اور ہاں میں سر ہلاتی کچن میں چلی آئی، لیکن جب تھوڑی دیر بعد دیکھا تو ابا اسی دوپہر والے فقیر سے باتوں میں مشغول تھے۔ میں بے حد حیران ہوئی اور سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر وہ فقیر ابا کے ساتھ میرے گھر تک کیسے چلا آیا، اور جب اسے خیرات لینی نہیں تھی تو پھر وہ کیوں ہمارے گھر واپس آیا، اور اگر وہ فقیر نہیں تھا تو پھر اس نے مجھ سے خیرات کیوں مانگی؟ میرے دماغ میں عجیب سے سوالات چل رہے تھے، لیکن ان کا جواب صرف اسی کے پاس تھا۔ میں نے کھانا بنا کر ابا کو آواز دی۔ اتنے میں مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ ابا نے جواباً کہا کہ نماز ادا کرنے کے بعد کھانا کھاتا ہوں۔ ابا تو نماز ادا کرنے کے لیے چلے گئے، جبکہ وہ فقیر وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں موقع غنیمت جان کر کچن سے اس کے پاس چلی آئی اور اس سے پوچھا کہ دوپہر کو تم نے مجھ سے خیرات نہیں لی اور اب میرے گھر میں میرے ابا کے ساتھ بیٹھے ہو، معاملہ کیا ہے؟ کیوں یہاں پر آئے ہو؟ اگر تمہارا ارادہ کچھ لوٹنے کا ہے تو میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں، ہم تو خود مسافر ہیں اور پریشان حالی میں ہیں۔ جہاں پر آئے ہیں تم یہ مت سمجھنا کہ ہمارے پاس کچھ دولت چھپی ہوئی ہے، ہم بہت غریب ہیں اور جتنا کم کماتے ہیں اتنا ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ میں نے اس فقیر کو بے نقد سنا دی، تاہم وہ میری طرف شوخی اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا اور کچھ نہیں بولا۔ مجھے اس کی نگاہوں سے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ میں کچھ لمحے سے اسے دیکھتی رہی اور پھر واپس کچن میں چلی آئی۔ نہ جانے وہ شخص میری طرف ایسے کیوں دیکھ رہا تھا۔ میں سوچتی رہی، میں خود پر بھی غصہ کرنے لگی کہ آخر کیا ضرورت تھی اس کے منہ لگنے کی، نہ جانے وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ ہاں میں نے اس سے بات کی، میں خود کو ہی ڈپٹ رہی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ وہاں پر میرے لیے ہی آیا تھا، اور اس بات کا پتہ مجھے اگلے دن دوپہر کے وقت لگا جب میں ابا کو کھانا دینے کے لیے کھیتوں کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں مجھے وہی فقیر ملا۔ اسے دیکھ کر مجھے پھر سے غصہ آنے لگا اور میں نے اسے کہا کہ اب کیوں تم میرا راستہ روک کے کھڑے ہو گئے ہو؟ لیکن میرے غصے کے جواب میں وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اسی لیے کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی بات پر میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا تم میرا انتظار کیوں کر رہے ہو، جبکہ ہم تو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، اور نہ جانے تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو، کیوں میرا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے ہو،
اور کل فقیر بن کر میرے دروازے پر کھڑے تھے۔ عجیب آدمی ہو تم، میں نے اسے غصے سے کہتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے، لیکن اس نے ایک دم میری کلائی تھام لی۔ میرے پورے وجود میں ایک کرنٹ دوڑ اٹھا، میں خوفزدہ ہو گئی اور وہیں پر جیسے منجمد ہو گئی۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کی، لیکن وہ کہنے لگا، کل تو تم مجھے کسی بات کا بدلہ لینے آیا تھا، لیکن جب تم نے دروازہ کھولا تو میں تم پر مر مٹا۔ مجھے تم اتنی اچھی لگی کہ میں اپنی بات تم سے کہہ ہی نہ سکا، الٹا تمہاری آنکھوں میں دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اور آج بھی میں اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ اس شخص نے کھلے عام اپنی محبت کا اعتراف کیا۔ میں حیرت سے منجمد ہو گئی، تاہم کچھ دیر بعد میں نے اپنے بازو کو زور سے اس سے چھڑوایا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس آدمی کے الفاظ میرے دل پر اثر کر رہے تھے۔ نہ جانے وہ کون شخص تھا، لیکن جس طرح سے وہ مجھ سے اظہار محبت کر رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ پر صرف اپنا حق سمجھتا ہے۔ یہ بات اپنے آپ میں بڑی حیران کن تھی، اس لیے میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی پتھر کی ہو جاؤں۔ لیکن وہاں سے آنے کے بعد اپنے اتھل پتھل ہوتے ہوئے دل کو قابو کرنے کی کوشش کرتی رہی اور گھبرائی ہوئی سی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نہ جانے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ وہ شخص ابھی بھی میرے ارد گرد موجود ہے، حالانکہ ارد گرد خالی کھیت ہی تھے اور دور ابا کام کرتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے، جبکہ اس شخص کی موجودگی کا احساس مجھے ہر پل ہو رہا تھا اور یہ بات میرے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں ابا کو ایک دفعہ پھر آواز دی اور کہا، ابا یہاں پر آ جائیں اور کھانا کھا لیں۔ ابا نے سر ہلایا اور چند منٹوں کے بعد ہی ہاتھ دھو کر وہیں چلے آئے اور کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ابا گاہے بے گاہے میرے اوپر بھی نگاہ ڈال دیتے اور پھر مجھے کہنے لگے، کیا بات ہے پتر، تو کچھ پریشان سی لگ رہی ہے؟ ابا نے بڑی رغبت سے پوچھا تو میں نے کہا، ابا راستے میں ایک فقیر مل گیا تھا، وہی تنگ کر رہا تھا، میرے پاس اسے دینے کے لیے اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، اسی لیے اب اس بات سے پریشان ہو رہی ہوں۔ میں نے ابا کے سامنے گول مول سی بات کر دی تو ابا کہنے لگے، کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اور پھر کھانا ختم کر کے مجھے احتیاط سے گھر جانے کے لیے کہا۔ لیکن نہ جانے کیوں آج ایسا لگ رہا تھا کہ میرا ہر قدم ایک من وزنی ہو گیا ہے اور واپس جانے کے خیال سے میرے پورے وجود میں ایک خوف کی لہر دوڑ اٹھی تھی۔ تاہم واپس تو آنا ہی تھا۔ گھر واپس آئی تو دل ابھی بھی بے چین سا تھا، بار بار اس مسافر کی نگاہیں آنکھوں کے سامنے آ جاتی تو عجیب بے چینی سے پورے وجود میں پھیل جاتی۔ میں نہ جانے کیوں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، ذہن دل اور دماغ کو جھٹک کر اپنے کام میں لگ گئی، لیکن پھر بھی اس کی سوچ بار بار میرے دماغ میں آ رہی تھی اور میں بے حیالی میں پھر اس سے سوچنے لگ جاتی۔ میں خود کو اس سے سوچنے سے روک رہی تھی، مگر ایسے لگ رہا تھا جیسے اپنی اس کوشش میں ناکام ہو رہی ہوں۔ اب میں اپنی حالت سے خود ہی پریشان ہو گئی تھی۔ بار بار میرے ذہن میں اسی لڑکے کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی باتوں نے میرے دل پر دستک دے کر میرے دل کو اس کے لیے نرم کر دیا ہے؟ یہ سوچ کر پھر پریشان ہو گئی تھی۔ رات کے دوسرے پہر کو بلاہر نیند کی دیوی مجھ پر قربان ہو گئی تھی۔ میں ساری رات خواب میں بھی اسی کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے ذہن میں اسی کا چہرہ گھوم گیا۔ میں اپنی اس کیفیت سے بہت پریشان تھی۔ آج میں نے بے حیالی کی کیفیت میں سارے گھر کے کام نپٹائے۔ دادی مجھے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، کہنے لگی، کیا بات ہے، تم اس قدر پریشان اور الجھی ہوئی کیوں نظر آ رہی ہو؟ میں نے دادی کو تسلی دی اور کہا کہ میں آج امی کی وجہ سے اداس ہو رہی ہوں، دراصل آج مجھے امی کی یاد آ رہی ہے۔ دادی نے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور کہنے لگی کہ میں ہوں نا تمہاری ماں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں دوپہر کو ابو کو کھانا دینے جا رہی تھی تو ابھی میری نظر اسی کو ہی تلاش کر رہی تھی، مگر وہ مجھے کہیں پہ نظر نہیں آیا۔ ابو کے کھانے کے دوران بھی میں ادھر ادھر دیکھتی رہی اور واپسی پر بھی جیسے میں اسے ہی تلاش کر رہی تھی اور وہ تو جیسے کہیں کھو گیا تھا۔ اگلے 3-4 دن تک وہ مجھے کہیں پہ نظر نہیں آیا اور میں یہ سوچ کر پریشان ہو گئی کہ میں تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے۔ ساتھ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ اس دن والی میری بات پر خفا تو نہیں ہو گیا، کہ وہ مجھ سے ناراض تو نہیں۔ میں بہت زیادہ الجھی رہنے لگی تھی۔ ابو کو کھیتوں کے بیج لینے کے لیے شہر میں جانا تھا۔ آج ابو گھر پر نہیں تھے۔ آج صبح سے دادی بہت سست سی نظر آ رہی تھی۔ دادی کی طبیعت بہت خراب تھی اور میں گھر کے کام کرنے کے بعد دوپہر کا کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ جب میں دادی کو کھانے کے لیے آواز دینے کے لیے کمرے میں گئی تو دادی میرے اٹھانے پر بھی نہیں اٹھی۔ دادی کا سانس بہت دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ اب تو میں بہت بری طرح گھبرا گئی
مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ابا گھر پر نہیں تھی اور میں یہاں پر کسی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ اب میں زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی، دادی آپ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے بنا سوچے سمجھے کچھ پوچھے دروازہ کھول دیا۔ سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر جیسے وہ بے چین سا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تب میں نے اسے اپنی دادی کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگا، میرے پاس گاڑی ہے، آپ اپنی دادی کو لے کر میرے ساتھ آئیں، انہیں ہسپتال لے چلتے ہیں۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دادی کو لیا اور اس کے ساتھ شہر ہسپتال میں گئی۔ کتنی دیر کے بعد دادی کی طبیعت جا کے سنبھلی تھی اور انہیں ہوش آیا۔ ڈاکٹر نے دادی کے لیے مستقل استعمال کے لیے دوائیں دی اور کہا کہ ان کی دواؤں میں بالکل بھی ناغہ نہیں کرنا۔ میرے کچھ کہے بنا ہی وہ تمام دوائیں لے آیا تھا۔ مجھے آج معلوم ہوا تھا کہ اس کا نام جبران تھا اور وہ یہاں کے گاؤں کے چودھری کا بیٹا تھا۔ اس نے دادی کے ہسپتال کا تمام خرچہ خود اٹھا لیا تھا۔ میرے پاس تو اس وقت ایک پیسہ بھی نہیں تھا جو میں ہسپتال میں دیتی۔ اس نے تمام اخراجات بن کہے پورے کر دیے تھے اور میں جیسے ہی اس کی مشکور ہو گئی تھی۔ دادی کو بھی وہ بہت پسند آیا تھا۔ دادی اسے دعائیں دیتے ہوئے نہیں تھک رہی تھی۔ میں بھی چوری چوری اس کی طرف دیکھ رہی تھی جب اچانک سے اس نے میری طرف دیکھا اور میں شرمندگی سے نظریں چرا کر رہ گئی تھی کیونکہ اس نے میری چوری پکڑ لی تھی اور وہ زیر لب مسکراتے ہوئے وہ گاڑی ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ دادی کو لے کر گھر آئی تو ابا گھر میں آ چکے تھے اور وہ بے چینی سے صحن میں ٹہل کر میرا اور دادی کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے اور دادی کو دیکھ کر وہ سکون میں آ گئے اور کہنے لگے کہ گھر کھلا چھوڑ کر تم لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے ابا کو سارا واقعہ بتایا۔ یہ سن کر ابا نے بھی اس نوجوان کا شکریہ ادا کیا۔ ابا نے اس سے اخراجات کے بارے میں پوچھا تو وہ ہنستے ہوئے ٹال گیا اور کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ جاتے جاتے اس نے ابا کو کہا کہ وہ گاؤں کے چودھری کا بیٹا ہے۔ ابا کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ اسے بتائیں۔ ابا نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا اور ابا دادی کو بہت پسند آیا اور یہ سوچ کر دل ہی دل میں مطمئن ہو گئی تھی کہ مجھے دادی اور ابا کو منانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگے تھے اور میں خوش کن خیالوں میں کھو گئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ پہلے تو میں نے ان واقعات کو نظر انداز کر دیا مگر ایک واقعہ نے مجھے ٹھٹکنے پر اور سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس دن میں کپڑے دھونے کے لیے نہر پر آئی تو وہاں پر میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا اور اس بات پر مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ گاؤں اکثر خاموشی میں ڈوبا رہتا تھا۔ یہاں پر لوگوں کی چہل پہل زیادہ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ شاید یہاں کے لوگ تنہائی پسند تھے اور اپنے کام سے کام رکھنے والے تھے۔ میں بھی کپڑے دھونے لگی تبھی مجھے اپنے پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ کپڑے دھونے لگ گئی اور جیسے ہی میں نے پانی میں ہاتھ ڈالا تو میری چیخ نکل گئی کیونکہ میرا ہاتھ کسی نے زور سے پکڑ لیا تھا اور میں لاکھ کوشش کے باوجود بھی اپنا ہاتھ نہیں چھڑوا پا رہی تھی۔ وہ چیز مجھے پانی میں کھینچ رہی تھی اور میں بہت مشکل سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر تمام کپڑے اٹھا کر گھر آ گئی اور باقی کپڑے میں نے گھر آ کے دھوئے۔ دادی اس وقت سو رہی تھی۔ جب اپنے کام سے فارغ ہو چکی تب دادی کی آنکھ کھلی اور انہوں نے مجھے گھر میں کپڑے دھوتے ہوئے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، تم تو نہر پر گئی تھی۔ تب میرے اپنے ساتھ بیتا واقعہ دادی کو بتایا۔ یہ سن کر دادی بھی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ نہر میں ایسی کون سی چیز تھی جو تمہیں پانی میں کھینچ رہی تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا وہم ہو؟ ایسا تو تبھی ممکن ہے جب وہاں پر کوئی پراسرار وجود ہو۔ بہرحال تم آج کے بعد اکیلی وہاں مت جانا۔ اس کے بعد پھر ایک اور میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا جس نے میرے ساتھ ساتھ دادی اور ابا کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ میں کھانا بنا رہی تھی اور تبھی میرے دوپٹے کو نہ جانے کیسے آگ لگ گئی۔ پاس ہی پانی کا ڈرم پڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرے لباس بھی آگ کو پکڑتا میں نے جلدی سے پانی اپنے لباس پر ڈالنا شروع کر دیا۔ جوں میں پانی ڈال رہی تھی مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے آگ کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تو میں بہت بری طرح سے بوکھلا گئی تھی اور میں نے زور زور سے چیخنے لگی تھی۔ میری چیخ کی آواز سن کر دادی کمرے سے باہر آ گئی اور انہوں نے میرے لباس کو آگ لگتے ہوئے دیکھا تو وہ قرآنی آیات پڑھ کر مجھ پر پھونکنے لگی اور یکدم ہی میرے کپڑوں سے آگ بجھ کر رہ گئی۔ میں نے فوراً اپنے کپڑے بدلے اور جلدی سے کھانا بنانے کے بعد میں دادی کے کمرے میں بیٹھ گئی کیونکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔
دادی کہنے لگی کہ یہ تمہارے ساتھ عجیب سے واقعات کب سے چل رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ تم نے کسی انجانی چیز کو، کسی اندیکھی چیز کو نقصان پہنچا دیا ہو؟ میں نے بہت اپنے ذہن پر زور دیا مگر مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میں نے دادی سے لالمی کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگی، یہ تو جنات انسان کو بلا وجہ تنگ نہیں کرتے جب تک ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جن تم پر عاشق ہو گیا ہے، اور اگر کوئی جن کسی کنواری لڑکی پر عاشق ہو جائے تو اس لڑکی کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کی زندگی کو جنات بہت زیادہ مشکل بنا دیتے ہیں اور اس کے گھر والوں کو بھی بہت تنگ کرتے ہیں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو کر کہنے لگی، دادی کچھ کریں، ایسا نہ ہو کہ مجھے کسی ناقابل تلافی نقصان کو برداشت کرنا پڑ جائے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ دادی کہنے لگی کہ میں بس آج سے تم رات کو میرے پاس سویا کرنا، اور یہ جو تم نماز میں سستی کر جاتی ہو، آج کے بعد میں نے تمہیں اگر نماز میں سستی کرتے دیکھا تو مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ 5 وقت کی نماز پڑھا کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ میں نے دادی کی بات کو گرہ سے باندھ لیا، اور نماز تو میں پہلے ہی پڑھتی تھی اور اب میں پابندی سے نماز ادا کرنے لگی، اور تلاوت قرآن پاک کا بھی میں نے معمول بنا لیا تھا۔ کچھ دن تو خیریت رہی، اور پھر ایک دن دوپہر کے وقت دادی سو رہی تھی اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں جبران کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کافی دن سے وہ مجھے اپنے راستے میں نظر نہیں آیا تھا۔ آخری بار جب وہ مجھ سے ملا تھا تو بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت زیادہ ویرانی چھائی ہوئی تھی اور آنکھوں میں اداسی تھی۔ نہ جانے وہ کیوں اتنا پریشان تھا، میرے بار بار پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ میں اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے خیالوں میں الجھی ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہونے لگی۔ ابا تو شام کو آتے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ یقیناً اس وقت جبران آیا ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی میں خوشی سے کھل اٹھی، اور جب دروازہ کھولا تو میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے بہت پیارے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، اس کے چہرے پر میک اپ تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بات تھی، ایک عجیب سی چمک تھی۔ ایک پل کو مجھے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خوف آیا، مگر اگلے ہی پل میں نے اپنے خوف کو قابو میں پا لیا، اور لڑکی کا کسی بھی طرح سے گاؤں کی رہائشی نہیں لگ رہی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر مرعوب ہو گئی اور مجھے کہنے لگی کہ وہ یہاں سے چند گھر چھوڑ کر رہتی ہے۔ اس کے گھر میں حتم شریف ہے اور ایک لڑکی کی کمی ہے۔ اگر میں اس کے گھر میں چل کر حتم شریف میں شامل ہو جاؤں تو اسے خوشی ہوگی۔ مجھے اس بات پر اعتراض نہیں تھا، مگر دادی سو رہی تھی اور ان کو بنا بتائے وہاں پر جانا مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میری ہچکچاہٹ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، تم پریشان مت ہو، میں تمہیں زیادہ دیر نہیں روکوں گی۔ جیسے ہی تم سپارہ پڑھ لو گی تبھی ہم ختم شریف کروا لیں گے، اور اس کے بعد بے شک تم گھر آ جانا۔ مجھے بار بار اس کو انکار کرنا اچھا نہیں لگا، تبھی میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کا گھر چند گھر چھوڑ کر ہے، مگر اب وہ مجھے گاؤں کی مخالف سمت میں لے آئی تھی۔ اس طرف جنگل اور چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کا سلسلہ تھا۔ جب میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں رہتا، تو مجھے اس طرف کیوں لے کر آئی ہو؟ اس نے مجھے سرد نگاہوں سے دیکھا اور بے تاثر چہرے کے ساتھ آگے بڑھنے لگی، مگر اب میں رک گئی تھی، اور اب میں اس کے ساتھ مزید آگے نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اس لڑکی کا انداز مجھے شک و شبہ میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں واپس پلٹنے لگی جب اس نے ایک دم میرا ہاتھ پکڑ لیا اور غصے سے مجھے گھسیٹتے ہوئے اس جنگل میں لے جانے لگی۔ میں اب سچ میں ڈر گئی تھی۔ اس میں مجھ سے زیادہ طاقت تھی۔ میں کسی بھی طرح خود کو اس سے چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ تبھی میں اسے کہنے لگی کہ تم کون ہو اور مجھے زبردستی کہاں لے کر جا رہی ہو؟ وہ غصے سے گراتے ہوئے بولی کہ خاموش رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کا انداز دیکھ کر میں چپ ہو گئی۔ نہ جانے ایسا کیا تھا اس کے انداز میں جو خوف کی ایک لہر میرے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ تبھی وہ مجھے جنگل کے بیچوں بیچ لے جا کر ایک جگہ پر پٹک کر بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری منگیتر پر نظر رکھنے کی؟ آخر ایسا کیا ہے تمہیں جو اس نے مجھے چھوڑ کر تمہاری جیسی لڑکی سے دل لگا لیا؟ میں نے اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھا اور کہنے لگی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تمہارے منگیتر کو نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ وہ طنزی انداز میں ہنسی اور کہنے لگی، اچھا تمہیں نہیں پتا، چلو کوئی نہیں، اگر تم بھول گئی ہو تو میں تمہیں یاد کروا دیتی ہوں۔ میں جبران کی منگیتر ہوں اور اب تم مجھ سے بچ کر کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ میں نے تمہیں کئی بار نقصان پہنچانے کی کوشش کی مگر ہمیشہ تم مجھ سے بچ جاتی۔ اب کی بار تم کہیں نہیں بچو گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں لال انگارہ ہونے لگی
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک رسی تھی جس نے میرے ہاتھوں کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور کہنے لگی کہ یہاں پر تمہاری موجودگی کے بارے میں کوئی بھی نہیں جان سکے گا۔ اس جنگل میں بہت سارے جانور ہیں، میں تمہارے ہونٹ سے اپنے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتی تھی جب بھی میں تمہیں یہاں باندھ کر جا رہی ہوں۔ یہ جنگلی جانور تمہیں تھوڑی ہی دیر میں چیٹ پاڑ کر کھا جائیں گے۔ یہ سن کر میری آنکھیں خوف سے پھٹی رہ گئی تھی۔ تبھی وہ وہاں سے چلی گئی اور میں یہ سوچتی رہ گئی کہ یہ سب کیا تھا۔ میں اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی مگر لاکھ کوشش کے باوجود بھی خود کو آزاد نہیں کروا رہی تھی۔ کافی وقت بیت گیا تھا۔ اب میں ابو اور دادی کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے اور وہ کتنا پریشان ہوں گے۔ تب بھی مجھے اپنے پیچھے کسی جانور کی آواز سنائی دی اور جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ چیتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس جنگل میں چیتے بھی پائے جاتے ہیں۔ چیتا اپنی آنکھوں سے عجیب سی چمک لیے مجھے دیکھ رہا تھا۔ موت کو اپنے سامنے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ میں نے زور سے آنکھیں بند کر لی اور رونے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے اس لڑکی نے کس بات کی سزا دی تھی۔ یہ جانور تو مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے اور میرے گھر والوں کو تو میرے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ وہ چیتا میری طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ مجھ پر حملہ کرتا مجھے ایک زور کا جھٹکا لگا۔ اب میں اپنے کمرے میں تھی اور مجھے کتنے پل لگے خود کو سنبھالنے میں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں پلک جھپتے ہی اس گھر میں جنگل سے اپنے کمرے میں کیسے آ گئی۔ میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی مگر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو مسل کر دیکھا کہ کہیں حباب تو نہیں دیکھ رہی مگر یہ حقیقت تھی اور میں تو جاگتے ہوئے اس لڑکی کے ساتھ اس جنگل میں گئی تھی۔ یہ حباب کیسے ہو سکتا تھا؟ تبھی باہر سے مجھے دادی کے پکارنے کی آواز سنائی دی۔ میں جب باہر گئی تو دادی مجھے کہنے لگی کہ میں تمہیں کب سے بلا رہی ہوں، تم کمرے سے باہر نکل ہی نہیں رہی۔ دادی کو میں نے کہا کہ میں سو گئی تھی، نہ جانے کیسے میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ دادی کہنے لگی کہ مجھے پیاس لگی تھی اور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تمہیں پانی پلانے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے دادی کو پانی دیا اور ان کے پاس ہی لیٹ گئی اور اپنے ساتھ ہونے والے عجیب و غریب واقعات کے بارے میں سوچنے لگی۔ آخر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیا تھا؟ ان واقعات کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے۔ میں یہ حقیقت دادی کو بتانا چاہتی تھی مگر پھر میں سوچ کر خاموش ہو گئی کہ دادی تو پہلے ہی بہت بیمار ہیں، وہ میری وجہ سے بہت پریشان رہتی ہیں، وہ تو اور زیادہ پریشان ہو جائیں گی اور میں بیماری کی حالت میں انہیں کیسے پریشان کروں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں چپکے سے ابا کو بتاؤں گی اور انہیں کہوں گی کہ مجھے کسی عمل سے کوئی تعویذ لا کر دیں تاکہ میری ان عجیب و غریب واقعے سے جان چھوٹ جائے۔ باقی کا دن بوجھل ہی رہی۔ ابا اور دادی بھی مجھے دیکھ کر چونکے اور کہنے لگے، کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں اتنا اترا ہوا ہے؟ میں ان دونوں کو تسلی دی اور کہا کہ بس مجھے سر میں درد ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ آپ تو مجھے کمرے میں اکیلا جانے سے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں دادی کے کمرے میں ہی سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ایک عجیب سے سانس سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی آہستہ آہستہ میرا نام پکار رہا ہو۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کمرے میں 0 نائٹ کا بلب جل رہا تھا کیونکہ دادی کو اندھیرے میں سونے کی عادت نہیں تھی۔ اس روشنی میں نے دیکھا کہ میری چارپائی سے تھوڑا دور ایک کرسی پر پڑی ہوئی تھی اور اس کرسی پر جبران موجود تھا۔ میں اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت جہاں پر موجودگی میری سمجھ سے باہر تھی۔ تبھی میری نظر دروازے پر پڑی اور دروازے کے اندر سے بند تھا، تو وہ کمرے میں داخل کیسے ہو گیا؟ میں یہ سوچ کر ڈر گئی کہ یہ جبران نہیں بلکہ وہی چیز ہے جو آج مجھے جنگل میں لے گئی تھی۔ تبھی وہ جیسے ہی میری سوچ کو پڑھ گیا اور کہنے لگا، میں جبران ہوں اور میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، مگر یہاں پر تمہاری آواز سن کر دادی جاگ جائیں گی، اس لیے میرے ساتھ کمرے سے باہر چلو۔ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں مجھے اور لے جائے اور میرے گھر والے مجھے ڈھونڈتے رہیں۔ جب اس نے ایک سے دوسری بار یہی بات کہی تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر آ کر میں نے جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو چاند کی روشنی سیدھی اس کے منہ پر پڑ رہی تھی اور وہ بھی اسی چاندنی کا حصہ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ میں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر مبہوت ہو گئی اور پھر اس کے ہوش لانے پر جب میں سنبھلی تو شرمندہ ہو گئی۔ وہ بلا میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں اس کو دیکھ کر اس قدر بےحد ہو گئی ہوں۔ میرے پاس اسے پوچھنے کے لیے بہت سے سوالات تھے، بہت سی باتیں تھیں
مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں سے شروع کروں۔ تبھی وہ مجھے کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت ذہنی طور پر الجھی ہوئی ہو، تمہیں کچھ باتیں پریشان کر رہی ہیں، مگر فکر مت کرو، آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے لہجے میں اس قدر یقین تھا کہ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، اور وہ کہنے لگا کہ میں تم سے اپنی حقیقت چھپائی ہے کہ میں ایک جن ہوں، انسان نہیں۔ یہ سن کر تو میرے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں تمہیں یہ سن کر دھچکا لگا ہے، مگر یقین کرو میرا مقصد تمہیں پریشان کرنا نہیں تھا۔ میں تمہیں جب دیکھا تو تمہیں دیکھتے ہی تم پر عاشق ہو گیا تھا، اور تمہیں یہ جان کر بھی حیرانگی ہوگی کہ یہ بستی جنات کی بستی ہے، اور یہاں پہ جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں وہ سب جنات ہیں، اور یہ سب مسلمان جنات ہیں، جبھی تم لوگوں کو یہاں پہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اور مجھے اپنے ساتھ ہونے والے عجیب و غریب واقعات یاد آئے تو میں نے اس ذکر کر دیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے شرمندہ ہوں۔ دراصل تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ میری منگیتر کر رہی تھی۔ میں نے اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ نظریں چڑھا کر مزید کہنے لگا کہ میں پچھلے کچھ دنوں سے اپنے قبیلے میں گیا ہوا تھا، میں تم سے اور یہاں پر ہونے والے معاملات سے بے خبر تھا۔ جب بھی میری غیر موجودگی میں میری منگیتر نے تمہیں تکلیف پہنچائی، جب اس دن جنگل میں تمہیں باندھ دیا تو اسی وقت میں یہاں پر آیا تھا، اور مجھے تمہارے بارے میں پتہ چل گیا تھا کہ تم کسی مصیبت میں ہو۔ اگر اس دن میں نہ آتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا، اور پھر میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ آج تو گویا انکشافات کا دن تھا، اور یہ انکشاف سن کر میں اندر سے ٹوٹ کے رہ گئی تھی۔ جبران کہنے لگا کہ فکر مت کرو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اب تمہیں میری منگیتر سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں تو یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوئی، اور اس نے حسد میں آ کر تمہیں تکلیف پہنچائی۔ اب میں تمہارے ابو سے بات کر لوں گا، اور تم لوگ اس گاؤں سے بہت دور چلے جانا جہاں پہ انسان بستے ہوں۔ اس کی باتوں سے مجھے بہت دھچکا لگا تھا۔ میں نے کچھ نہیں سوچ لیا تھا، سارے حواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ ایک جن تھا، اور وہ میری تو اس سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ میری آنکھیں بھیگ گئی اس کے جانے کے بعد، میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی، نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ صبح جب ابا کھیتوں میں جانے لگے تو جبران گھر میں آیا، اور ابا کو کہنے لگا کہ دراصل آپ کو کچھ لوگ ڈھونڈتے یہاں پر آئے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچا دیں گے۔ میں نے جب ان کے بارے میں پتہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ آپ کے گاؤں کے لوگ تھے، اور وہ چودھری کے آدمی تھے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے میں نے شہر میں آپ کے لیے ایک گھر خرید لیا ہے، اور آپ اس گھر میں رہیں گے۔ یہ سن کر ابا اور دادی گھبرا گئے، اور وہ جبران کے کہنے پر اپنے سامان باندھ کر یہاں سے چلنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ جبران ہم لوگوں کو محض یہاں سے باہر بھیجنے کے لیے ہی یہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر میں خاموش تھی۔ میں جانتی تھی کہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ غلط نہیں۔ پھر وہ شہر میں ایک بڑے سے گھر میں لے آیا۔ یہ گھر بہت خوبصورت تھا۔ اس نے ابا کو اس کے گھر کے کاغذات دیے اور کہا کہ یہ گھر آپ کا ہے اور آپ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس نے ابا کو ایک بیگ دیا اور ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ابا نے وہ بیگ کھولا تو اس میں ایک حقیر رقم تھی جسے ہم ساری زندگی بیٹھ کر کھا سکتے تھے۔ ابا نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا تھا۔ اس کے بعد کبھی بھی مجھے اس جنزادی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، مگر میرا دل اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ بے شک اس نے ہماری زندگی بدل دی تھی، جھونپڑی سے اٹھا کر محل میں پہنچا دیا تھا، مگر میرا دل آج بھی اس کے لیے اداس تھا۔ دوستو، ایسی سبق آموز کہانی اور سچے واقعات کو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک اللہ نگہبان۔